السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین. آپ لوگ امید ہے کہ انجوائے کر رہے ہوں گے شو. نیچے ہمارا ٹیلی فون نمبر بھی چل رہا ہے، آپ فون بھی کر سکتے ہیں لائیو انٹو دا اسٹوڈیو 020866245550، یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور ای میل ایڈریس ہمارا ہے info@iqra.tv. I'll repeat that, info@iqra.tv. آپ کے جو بھی ای میلز آئیں گے، کوئی بھی کویشچنز ہوں گے، اگر عمر خان صاحب کے لیے تو میں ان کو فارورڈ کر دوں گا اینڈ ہی کین آنسر دیم ٹو یو پرسنلی. اگر آپ ہمارے شو کے متعلق کوئی ای میل لکھنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، اور بلکہ ہمیں ریکمنڈیشن بھی دے سکتے ہیں آپ. اور اگر آپ خود یہاں آنا چاہتے ہیں ان میٹرز آف فائنانس اور اینی تھنگ ٹو help the community with, we would be more than happy to have a little discussion with you in regards to that as well. تو امید ہے کہ آپ لوگ ضرور ایک پازیٹیو رسپانس بھیجیں گے. خان صاحب سے بات ہو رہی تھی امیگریشن کی، اور امیگریشن کی ہم لوگ بات یہ کر رہے تھے کہ جو وزٹرز ویزا ہے اس کے اوپر کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، کس طرح آپ بلا سکتے ہیں بوتھ فرام انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش. اور اس کے اندر وہ تھوڑا سا ذرا ہمیں ان ڈیٹیل بتا رہے تھے. اچھا، ہم لوگ بات کر رہے تھے بیفور دا بریک کہ سائز آف دا پراپرٹی کیا، جی بالکل، جو بلا رہا ہے اس کی کیا سٹیٹس ہونا چاہیے اینڈ سو آن سو فورتھ. تو تھوڑا سا ذرا آپ جی ان کے شروع پاس سے پھر سے اسٹارٹ کر جی دیں. جو یہاں پہ اسپانسر ہیں، جو اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے فیملی ممبرز آ کے وہ ہمارے پاس رہیں گے، تو وہ ان کو تو پہلے تو چاہیے کہ وہ اپنی جو پراپرٹی ہے اس میں اتنی جگہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی کو اکاموڈیٹ کر سکیں. کیونکہ اگر مطلب انفارملی رہنا تو وہ تو رہ سکتے ہیں، مطلب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ہمارا ایک سسٹم ہے، فیملی سسٹم ہے، جی لگا لیں، جی بستر لگا لیں، تکیہ لگا لیں اور جی سارے کر لیں. لیکن قانونی طور پہ جب آپ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایسی چیز کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ اوور کراؤڈڈ تو نہیں ہو جائیں گے، مطلب پراپرٹی جو ہے وہ اوور کراؤڈ تو نہیں ہو جائے گی کہ وہاں پہ اگر جگہ ہے 4 بندوں کی تو وہاں پہ 10 بندے جو ہیں وہ اگر سو رہے ہیں تو جو سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے لحاظ سے دیٹ از اوور کراؤڈنگ. تو یہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ کسی کو بلا رہے ہوں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو قانون یہ کہتا ہے کہ 2 کمروں میں ایک کمرے میں 2 آدمی، ایک کمرے میں 2 آدمی رہ جی سکتے ہیں. مطلب اس کے علاوہ جو ہے وہ تیسرا بندہ وہاں پہ نہیں رہ سکتا، وہ اوور کراؤڈنگ ہو جائے گی. رائٹ، اوکے. اگر 2 کمرے ہیں تو پھر 3 آدمی رہ سکتے ہیں، مطلب وہ بھی اوور کراؤڈڈ نہیں ہوگی. اچھا سوری، ایک کمرے کے اندر 2 آدمی، 2 کمروں میں 3 آدمی. 3 آدمی، اور 3 کمروں میں کم سے کم 7 آدمی رہ سکتے ہیں. اچھا رائٹ، اوکے. سو آن اینڈ اچھا یہ تھوڑا سا ذرا، کیونکہ اگر 2 کمرے ہیں تو بندہ کہے گا 4 آدمی آ سکتے ہیں. جی لیکن وہ مطلب یہ قانونی بات ہے اور اس پہ وی کانٹ سے اینی تھنگ. نو وی کانٹ، اوکے. سو میں تو وہ بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا جو بائی لو ہے کہتا ہے، تو وہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے جو 10 سال سے کم یا 10 سال کی عمر تک کا جو بچہ ہے وہ اس کو آدھا گنا جائے گا. مینس کہ اگر آپ کے پاس 2 سال کے 2 جو ہیں وہ انڈر 10 ایئرز ہیں تو ان کو 1 گنا جائے گا، آدھی مطلب کہ ان کو 1 بندہ گنا جائے گا. رائٹ، اوکے. ٹھیک ہے. تو اگر 2 سال سے کم ہے تو وہ ان کو مطلب نہیں گنا جائے گا، مطلب دے ڈونٹ کم انٹو اینی کاؤنٹنگ. رائٹ، اوکے. مطلب وہ تو ظاہر ہے کہ اگر ماں کے ساتھ ہے تو وہ بچہ ماں کے ساتھ ہی رہے گا، اور رہے مطلب دے آر ناٹ کاؤنٹنگ. سو وہ اگر مطلب ایک بچہ اور ایک بیوی اور ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں اور ایک بچہ ہے چھوٹا، تو اوبیسلی ول ناٹ بی اوور کراؤڈنگ بیکاز دے کین لیو ان ون روم. دیٹس رائٹ، اوکے. سو وہ یہ جو چیزیں ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس بہت ساری جگہ ہے، جی ہم مطلب میں ان کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہوں، میری امی بھی آ رہی ہیں، ابو بھی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بہن بھائی بھی آ رہے ہیں، تو وہ اوبیسلی ہمارے پاس رہیں گے 6 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، جتنے عرصے کے لیے وہ آ رہے ہیں. لیکن جب آپ اپلائی کرتے ہیں اور وہ پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کے کتنے کمرے ہیں، تو نارملی 3 بیڈ روم ہوتے ہیں، مطلب اگر بڑا گھر بھی ہو گیا 3 ہو گئے، یہ 4 ہو جائیں گے. بہت ہی غلط ہے. سو اگر آپ 5 فیملی ممبر آپ خود ہیں اور اگر 3-4 بندے اور بھی آ رہے ہیں تو دین اٹ ول بی این اوور کراؤڈڈ. It will be overcrowded, it will be rejected. سو اوبیسلی وہ دیکھیں گے کہ بھئی آپ کے پاس Is there any other way, for instance, جیسے کہ بھی یہ چلو 1 بیڈ روم میں تو 2 بندے آ گئے، ٹھیک ہے نا جی، فار انسٹنس کہ they can rent a place or something like that. جی پھر اس کے بعد لیکن دیکھا جائے گا نا کہ اس وقت اگر وہ پہلے اپلائی کرنے سے پہلے وہ یہ سوچ لیں یا پہلے ایڈوائز لے لیا کریں. جیسے میں کہتا ہوں کہ اگر ایڈوائز لے لیں تو بہت ساری اگلی جو ڈس اپوائنٹمنٹ سے، خرچے سے، سارے سے بچ جاتا ہے بندہ. کہ پہلے ایڈوائز پراپر لے لیں
کہ کیا کرنا چاہیے اور کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں. تو اس میں اگر ان کے پاس زیادہ بندے آ رہے ہیں اور ان کی اکاموڈیشن کم ہے تو دین اوبیسلی دے ہیو ٹو شو کہ بھائی ہم ان کی بکنگ کروا رہے ہیں, یا ہوٹل کی بکنگ ہے ان کی کہ وہ وہاں پہ رہیں گے, اتنے بندے ہمارے پاس رہیں گے, اتنے بندے ہوٹل میں رہیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو, لیکن اگر ایک دفعہ وہ بتا چکے کہ جی ہمارے پاس رہیں گے سارے, تو ویزا تو ریفیوز ہو گیا, مطلب Okay, you can't then you can't change the no, of course not, because وہ تو obviously مطلب جب and آپ, that would mean a Exactly. application. That's right. Or that on that basis it can then be quite detrimental as well, and it might get rejected well yeah the of second course, time مطلب around. well اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ ان کے جو بھی انہوں نے آبجیکشن لگائے ہیں اگر وہ ان کو آپ کلیریفائی کر دیتے ہیں, unless کہ دے آر ویری سیریس آبجیکشن, سوری جو آبجیکشنز لگائے ہیں یا انہوں نے لگائے ہیں دیکھا ہے آپ کی اپلیکیشن میں, تو اس کے علاوہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. Now as a visitor, تھوڑا سا آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ what is the situation, does the household here have to have a certain income کہ جی ہمارے پاس اتنی انکم ہے, that's why we want to have call these people for اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیں آپ کو تو میں نے بتایا نا کہ پہلے جو وزٹر آ رہا ہوگا اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی انکم اتنی ہے پاکستان میں یا انڈیا میں یا جہاں سے بھی وہ آ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ ان کے پاس دے آر کیپیبل. جتنا زیادہ ان کا دیکھا جاتا ہے, اسپانسر کا نہیں دیکھا جاتا. اسپانسر کا دیکھا جاتا ہے کہ چلے جی اکاموڈیشن دے دیں گے یہاں پہ, چلیں وہ یہاں پہ ان کو مطلب مینٹین کر لیں گے 3-4 ہفتے. ظاہر ہے سائٹ سینگ ہے, شاپنگ ہے چھوٹی موٹی, مطلب وہ ظاہر ہے جیسے ایک فیملی ممبر یا ایک ہوسٹ کرتا ہے, بٹ دے کین ناٹ گارنٹی کہ بھئی یہ واپس چلے جائیں گے. اس کا جو سب سے جو ان کے لیے بہترین اسیسمنٹ ہے اس کی جو بیس ہوگی وہ یہی ہوگی کہ دے آر ویل آف ان پاکستان, دے آر فائنینشیل, دے گو فائنینشیل ٹائز, دے کین افورڈ to right. Okay, میں خان صاحب ایک کال جی چلتے ہیں. جی بالکل. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام, کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں عمران بات کر رہا ہوں. جی عمران. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اصل میں میرے پیرنٹس ہیں جو پاکستان میں یوزلی رہتے ہیں. ہم 2 بھائی ہیں جو یہاں پہ ہیں اور ایک امریکہ میں ہے. تو ان کے پاس تو ویسے تو وزٹ ویزا ہے اور وہ وزٹ ویزا پہ آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پرماننٹ سیٹل ہو جائیں یہاں پہ, اس کے لیے کوئی ہے کوئی رولز اور ریگولیشن؟ کیونکہ ہمارے لیے جب ان کے وہ اوور 70 ہیں والد صاحب, والدہ بھی اوور 65 ہے, تو پرابلم وغیرہ ہو جاتی ہے جب کوئی سکنس اور آگے ہوتا ہے ہاسپٹلائزیشن, یہاں سے پھر کام پہ چھٹی لے کے جانا پڑتا ہے, یہ چیزیں وغیرہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. تو بالکل. اور ویسے بھی پلان کر رہے ہیں ان کا ویزا ہے تو وہ آ رہے صبر میں, تو کیا کیا جا سکتا ہے ان کے لیے؟ جی خان صاحب یہ دیکھیں بہت اچھا کویشچن ہے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اور اس سچویشن میں ہیں جن کے والدین جو ہیں وہ ظاہر ہے پاکستان میں یا ان کے اپنے کنٹری میں ہیں جہاں پہ بھی ہیں وہ, اور جو ان کے بہن بھائی ہیں وہ کوئی شادی شدہ ہو گئے, کوئی باہر چلے گئے, مطلب دے آر ناٹ ایبل ٹو لک آفٹر. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو یہاں کی گورنمنٹ ہے امیگریشن پالیسی میں پہلے آسان ذرا مطلب تھوڑا سا آسان ہوتا تھا والدین کو اپنے لے کے آنا یہاں پہ. اب پچھلے 5-6 سال سے جو امیگریشن رولز کافی چینج ہوئے, بلکہ 10 سال ہی کہہ لیں, تو اس میں پھر انہوں نے بہت زیادہ سختی کر دی, مطلب اس کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت کر دی. وہ سخت اس لیے کر دی ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب اپنے والدین کو لے کے آ رہے تھے, ایڈلٹ ڈیپینڈنٹس, مطلب اس کو جو اس کی کیٹیگری ہے وہ ایڈلٹ ڈیپینڈنٹس کی, وچ از ویری انفارچونیٹ. مطلب والدین جو ہیں وہ آپ کا سرمایہ ہیں, مطلب آپ چاہتے ہیں ہمارا تو جو اسلام ہے ہمارا جو ایگزیکٹلی وہ تو اور یہ اور بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ آپ ماں باپ کو دیکھیں کہ وہ اکیلے رہ رہے ہیں اور وہ مطلب اگر وہ ایک دوسرے کی دیکھ بھال کر رہے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں. وہ تو بہت سو اینی وے وہ ہوا یہ کہ انہوں نے ایسی سختی کر دی کہ انہوں نے کہا کہ انلیس کہ آپ مطلب وہ بالکل ایسے ہیں کہ لاچار ہیں بالکل, اور ان کی وہاں پہ کوئی بھی دیکھ بھال نہیں کر سکتا, تب جا کے وہ کہیں. اور دوسرا وہ آپ کس طرح پروف کر سکتے ہیں؟ اور یا پھر وہاں پہ ایگزیکٹلی, اور اس میں یہ تھا کہ اگر آپ کی وہاں پہ آپ ان کو افورڈ کر سکتے ہیں کیئر, ٹھیک ہے, آپ وہاں پہ ان کی ہیلتھ ایوری تھنگ یو کین افورڈ سٹنگ فرام ہیئر,
then they don't need to come here. جو emotional aspect ہے نا اس میں سے وہ نکال دیا انہوں نے. This is only a physical need they have kept. Okay, right, okay. So you cannot say کہ بھی emotionally I am disturbed کہ بھی میرے والدین جو ہیں وہ they can't look after themselves and all that. So obviously وہ aspect جو ہے وہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پیسے ہیں نا آپ کے پاس, اگر آپ یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں. سو اس کے لیے میں جو ریکمینڈ کروں گا ان صاحب سے جنہوں نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ ان کو جو ڈیٹیلڈ کنسلٹیشن کرنی چاہیے بیٹھ کے. نہیں اس کے اندر ہیومن رائٹس کا نہیں آ جاتا؟ دیکھیں ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں, ایک فیملی یونٹ ہے, ٹھیک ہے. فیملی یونٹ میں اگر کہتے ہیں کہ جی بیوی کو آپ کو ویزا نہیں دینا یا ہسبینڈ کو ویزا نہیں دینا تو آپ دونوں, تو دیٹ فیملی یونٹ از ڈسٹرائڈ, اٹ کین کولیپس. So that human rights become more active there than کہ husband اور جو ماں باپ ہیں اگر وہ وہاں پہ آپ مطلب you can look after them in a way کہ وہ مطلب آپ تو اب یہاں پہ کام کر رہے ہیں یا آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں, this was your choice. But والدین جو ہیں اگر وہ وہاں پہ they can be looked after, you can afford to pay for their care, pay for their medical, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں. میں بیکاز سچویشن تھوڑی سی یہ بھی ہے عمران کہ یہاں پر زیادہ تر نیوکلر فیملی کا ہی سسٹم ہے جی, اور دیٹ نیوکلر فیملی مینس ہسبینڈ وائف, ٹھیک ہے. جو پیرنٹس اینڈ بردرز اینڈ سسٹرز وہ اس کے اندر انفارچونیٹلی آبسلیٹ ہو جاتے ہیں. جی. از دیر اے وے where we can get no but then it's not impossible. مطلب there are circumstances جہاں پہ بہت زیادہ exceptional circumstances ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو دیکھنے ہیں وہ exceptional circumstances, insurmountable circumstances ہیں where کہ بھئی وہ مطلب ناممکن ہے وہاں پہ ان کا رہنا اور ہم ان کے پاس ہماری میں پھر یہ سجیشن دوں گا عمران کو کہ آپ عمران اپنا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ پیچھے پروڈکشن ٹیم کو دے دیں, میں خان صاحب کو یہ فارورڈ کر دوں گا. And I think it's probably better that you speak to him directly اور پھر بہت سارے جو سارے circumstances کو دیکھنا ہوگا, assess کرنا ہوگا, and then he'd be able to make a more tailor made situation for you. So جی اب خان صاحب thank you so much. thank you very much. اور it's been a pleasure, بڑا اچھا لگا ہمیں, بے تحاشا ہمیں پتہ چلا امیگریشن کا. میں شاکنگلی مجھے تو وہ کمروں کا نہیں پتا چلا کہ جی ایک کمرہ ہو تو دو کمرے ہو تو تین, وہ بڑا ذرا شاکنگ رہا. لیکن تھینک یو سو مچ, اٹس بین اے پلیزر اور ہیونگ یو, اینڈ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ پھر سے ضرور. آف کورس اور میں میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ ولز اور پاور آف اٹرنیز یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں ہماری جو اسپیشلی ہماری کمیونٹی میں وہ بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہے, تو یہ میرے خیال میں ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ہماری سروس ہے کمیونٹی کے لیے. جی 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 ٹھیک ہے کہ یہ اویئرنیس پھیلانا کہ مطلب جو ہے وہ تو انشاءاللہ میرے خیال میں کہ ہم نے نیکسٹ ٹائم جو ہے انشاءاللہ میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ جی امیگریشن, فیملی, ویلز اینڈ پروبیٹ, وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ایچ ٹاپک ویری کیئرفلی. لو جی ناظرین, تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کا ہمیں جوائن کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ اسلامک فائنانس اینڈ پراپرٹیز کے اوپر اگلے ہفتے میں پھر حاضر ہوں گا ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. امید ہے آپ ہمیں جوائن کریں گے. آپ کے پاس کوئی بھی کویشچنز ہوں خان صاحب کے لیے آپ بے شک ای میل بھی کر سکتے ہیں آپ, اور میری طرف سے اور خان صاحب کی طرف سے الوداع. تھینک یو.